السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہین تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس کا رخ اب کچن کی جانب تھا۔ نوشین کے لیے لنچ کا انتظام کرنے آئی تھی۔ محمد دین؟ جی میڈم۔ محمد دین جو کچن میں اپنے کام میں مصروف تھا، مہین کی آواز سنتے ہی سر اٹھا کے دیکھنے لگا۔ میری دوست آ رہی ہے لنچ پہ، اس کے لیے اچھا سا کھانا بنا دو۔ جی آپ بتائیے کیا بنانا ہے، میں بنانا شروع کرتا ہوں۔ ہم ایک کام کرو، بریانی، کوفتے، پاستا اور میٹھے میں لب شیری بنا دو۔ جی میڈم، 1.5 گھنٹے تک بن جائے گا کیا؟ کیوں، وہ 1.5 گھنٹے تک وہ پہنچ رہی ہے۔ جی میڈم فکر مت کریں، میں سارا کھانا بنا لوں گا۔ چلو میں بھی تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ نہیں نہیں، آپ آرام کریں، میں بنا لوں گا، فکر مت کریں۔ ویسے بھی میری بہن آ رہی ہے، وہ میری مدد کر دے گی۔ بہن کیوں آ رہی ہے؟ سر نے لیڈی سرونٹ کا انتظام کرنے کے لیے کہا تھا، اس لیے میں نے اس کو بلا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ مدد چاہیے ہو تو بتا دینا۔ اوکے۔ مہین واپس کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ مما، میری دوستیں آ رہی ہیں، ان کے لیے کھانا بنا دیں پلیز۔ ارے بیٹا، پلیز کی کیا ضرورت ہے، میں اپنی بیٹی کی دوستوں کے لیے بہت اچھا سا کھانا بناتی ہوں۔ تھینک یو مما، مہین ان کے گلے لگ کے کہنے لگی تھی۔ مہین کو اپنا ماضی یاد آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مما، پاپا، آئی مس یو سو مچ، وہ روتی ہوئی بولی تھی، اور پھر اٹھ کر اپنا موبائل اٹھایا تھا اور نمبر ملانے لگی تھی۔ بیل کے 2 منٹ بعد فون اٹھایا گیا تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی تھی۔ مہین اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ اس نے اتنے دنوں بعد اپنی مما کی آواز سنی تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ وہ مسلسل خاموش تھی۔ ہیلو، کون؟ مہین بولو نا بیٹا۔ مما کیسی ہیں آپ؟ پاپا کیسے ہیں؟ اور آپ کیسے پہچانی کہ میں ہوں؟ میری بیٹی کی سانسیں بھی پہچان سکتی ہوں، میں ماں ہوں نا آپ کی۔ آئی مس یو مما۔ پاپا کیسے ہیں؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ بیٹا، تمہارے پاپا کو بہت صدمہ لگا تھا، تم سے محبت جو اتنی کرتے تھے، انہیں یقین نہیں تھا تم ایسا کرو گی۔ ان کا بھروسہ ٹوٹا ہے، اس لیے ناراض ہیں وہ، لیکن ماں باپ بچوں سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتے۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اوکے مما، اپنا اور پاپا کا خیال رکھیے گا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھنا بیٹا، اللہ حافظ۔ مہین نے کہنے کے ساتھ فون کاٹا تھا اور وہ مزید رونے لگی تھی۔ زبیر کمرے میں داخل ہوا تھا، واش روم جانے لگا تھا کہ اس کی نظر روتی ہوئی مہین پر گئی تھی اور وہ اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا تم کو، رو کیوں رہی ہو؟ وہ بےتاب سا پوچھنے لگا، لہجے میں فکر تھی۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے بیزاری سے جواب دیا تھا۔ پلیز بتاؤ کیا ہوا ہے مہین، آپ کو کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ میری اس حالت کے ذمہ دار آپ ہی ہیں۔ مجھے میرے ماں باپ سے دور کرنے والے، ان کا بھروسہ اور مان توڑنے والے، آپ کی وجہ سے میرے ماں باپ کا مان ٹوٹا ہے، میں معاف نہیں کروں گی آپ کو، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، وعدہ کرتا ہوں، بھروسہ رکھو مجھ پہ، وہ اس کا چہرہ ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ بھروسہ اور آپ پر کیا بات ہے نا، وہ تنزیہ ہنسی تھی۔ مہین آئی پرامس، بہت جلد تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس لے کر جاؤں گا، بس تم رونا بند کرو، وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا تھا۔ مہین اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نوشین مہین کے گھر آنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے سمپل ٹاپ اور جینس پہنا تھا، بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، ہلکا سا میک اپ کیا تھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اور موبائل اٹھایا تھا اور ہاسٹل سے باہر نکلی تھی۔ مہین زبیر کی کہی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیوں اسے سچائی نظر آئی تھی۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں اتنا، وہ اپنی سوچ کو جھٹکتی ہوئی بولی تھی اور منہ تکیے میں دیے لیٹ گئی تھی۔ نوشین مہین کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ چکی تھی اور باہر کھڑے ہو کے مہین کو فون ملا رہی تھی۔ ہیلو مہین، میں پہنچ گئی ہوں، اندر آ جائیے۔
دوسری طرف سے مہین بولی تھی، نہیں بیر ہی ہوں، ابھی دروازے پر، ارے اندر تو آ جاؤ نا۔ اچھا آ رہی ہوں۔ نوشین فون سے کان سے لگائے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ گھر کے اندر آئی۔ تمہارا روم اوپر ہے؟ ہاں، پر تم رکو میں آتی ہوں نیچے۔ اچھا جلدی آؤ نا۔ ہاں بس آئی۔ اور نوشین جو بے دہانی میں اندر آ رہی تھی کسی کے لمبے چوڑے وجود سے ٹکرائی تھی اور اس کا موبائل نیچے گرا تھا۔ زین جو لاؤنج کی طرف آ رہا تھا کسی لڑکی کی بے دہانی میں چلنے کی وجہ سے بری طرح ٹکرایا تھا اور اسے نیچے سے اوپر تک دیکھ رہا تھا۔ اندھے ہو نظر نہیں آتا کیا؟ نوشین زین کو گورتی ہوئی بولی۔ ارے واہ، اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اندھوں کی طرح خود چل رہی ہو اور بول مجھے رہی ہو۔ وہ غصے سے اس اجنبی لڑکی کو دیکھتا ہوا بولا تھا جو اپنی غلطی اس پر توپ رہی تھی۔ ہیلو مسٹر، زبان سنبھال بات کریں سمجھے؟ تم ہو کون اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے گورتا ہوا بولا تھا۔ یہ زبیر احمد کا گھر ہے اور آئی ڈونٹ تھنک تم زبیر احمد ہو۔ او اب سمجھا، تم وہ نئی نوکرانی ہو جو زبیر نے بلوائی تھی، پر ایکشن تو مالکوں والے ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا بولا تھا۔ نوکرانی؟ وہ آنکھیں پھاڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ زین بھائی یہ نوکرانی نہیں ہے، میری دوست نوشین ہے، مجھ سے ملنے آئی ہے۔ مہین جو ابھی آئی تھی ان دونوں کے تکرار کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی تھی۔ تمہاری دوست؟ وہ مہین کو دیکھتے ہوئے نوشین کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی زین بھائی، او سوری مہین، مجھے غلط فہمی ہوئی۔ کوئی بات نہیں۔ وہ نوشین کو دیکھ کر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ چل اندر چلیے۔ مہین نوشین کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی۔ پہلے یہ بتا یہ کون ہے؟ وہ منہ بناتی ہوئی بولی تھی۔ ارے یہ زین بھائی ہیں، زبیر کے بھائیوں جیسے ہیں۔ مجھے نوکرانی کہا، بدلہ تو میں لے کر رہوں گی۔ وہ دانت پیستی ہوئی بولی تھی۔ ارے یار غلطی سے بول دیا انہوں نے، چھوڑنا چھوڑ سکتی، میں بدلہ لے کر رہوں گی۔ اچھا نا اندر تو چلیں۔ مہین اسے کمرے میں لے آئی تھی۔ تمہاری بیوی کی کوئی دوست آئی ہوئی ہے اوپر؟ زین مسکرا کر زبیر کو بتانے لگا جو ابھی گھر آیا تھا۔ ہاں بتایا تھا اس نے، نوشین ہے وہ۔ نوشین؟ زین مسکراتے ہوئے اس کا نام لینے لگا۔ کیا بات ہے، تم کیوں اتنا مسکرا رہے ہو؟ وہ زین کا چہرہ دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، کچھ تو ہے۔ ارے ابھی سے کہا نا، ابھی تو ملے ہیں، وہ مسکرا کے کہنے لگا، جس پر زبیر نے اسے ایک مکہ مارا تھا۔ ہاں تو بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ نوشین مہین سے پوچھنے لگی۔ اب ٹھیک ہوں۔ کیسے ہوا یہ سب؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ تم ہاسٹل پہنچ گئی؟ نوشین جانچتی نظروں سے پوچھنے لگی۔ بس کیا بتاؤں، وہ افسردہ ہوئی تھی۔ مہین کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ زبیر نے اس کے ساتھ کیا 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 ہے اور کیا کیا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم تو مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی، اپنی ہر پرابلم مجھے بلا جھجک بتاتی تھی۔ یار کیا میں اب تمہاری اچھی دوست نہیں ہوں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح بتاؤں۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا؟ ایسا کیا ہوا جو تمہیں اتنا شاکٹ لگا کہ تمہاری یہ حالت ہوئی؟ مہین نے ساری باتیں نوشین کو بتائی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ تو بہت غلط کیا اس نے، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ایک تو تم سے زبردستی شادی کی اور زبردستی کرنے کی کوشش، تم اس کے ساتھ رہ کیوں رہی ہو؟ تو کیا کروں، شادی کوئی مذاق نہیں ہے۔ میرے ماں باپ میری شکل دیکھنا نہیں چاہتے اور تم جانتے ہو نا اسے کہ وہ کیسا ہے۔ اگر ماما پاپا کو سچ بھی بتا دوں تو کیا وہ انہیں چین سے رہنے دے گا؟ وہ کبھی مجھے طلاق نہیں دے گا۔ میں بات کرتی ہوں اس سے، کم سے کم تھوڑی تو شرم کرے، ایسی حرکت تو نہ کرے۔ نہیں تم کوئی بات نہیں کرو گی، اتنی مشکل سے سب ٹھیک ہوا ہے، اس کا بیہیویئر بھی ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتی پھر سے سب بگڑ جائے، پلیز، وہ التجا کرتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں کرتی بات۔
یہ بتاؤ یونی کب سے آؤ گی؟ کل سے آؤں گی انشاءاللہ ہم۔ اوکے مہین میڈم، کھانا تیار ہے، آج آئیے آپ لوگ۔ زبیر سر اور زین سر ڈائننگ ٹیبل پر آپ لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں۔ محمد دین دروازہ بجا کر بولا تھا، آئے محمد دین تم جاؤ۔ اوکے میڈم، چل کھانا کھاتے ہیں۔ مہین نوشین کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، نہیں مجھے اس انسان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھانا جس نے مجھے نکرانی کہا تھا، وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ مہین نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ یار ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی، چھوڑنا، یہ کوئی غلط فہمی نہیں، ان کو میں کس اینگل سے نکرانی لگتی ہوں۔ وہ آنکھیں پاڑے کہنے لگی، اچھا میری بات تو ماننا، چل لے پلیز، اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، اچھا تمہاری وجہ سے چل رہی ہوں میں بس، ہاں نا چل۔ وہ لوگ کمرے سے باہر نکل کر نیچے ڈائننگ پر آئی تھی۔ زبیر کی نظریں مہین پر تھی، وہ آج اس کو بہت حسین لگ رہی تھی۔ زبیر اس کو اشارے سے اپنے برابر والی چیئر پر بیٹھنے کا کہنے لگا، جس پر مہین نے اسے زبان دکھا کر نفی میں سر ہلایا تھا، اور زبیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ زین نے نوشین کی طرف دیکھا تھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جس پر نوشین نے اسے گور کے دیکھا تھا۔ اب وہ لوگ کھانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ نوشین کوفتے لو نا، مہین اس کے آگے کوفتے کرتی ہوئی بولی۔ ہاں آپ پہلی بار آئی ہو، ٹھیک سے کھاؤ۔ زین اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں ابھی لے لوں گی۔ وہ مہین کو کہہ کر زبیر کو گور کے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے آپ کی دوست ہم سے ناراض ہے، زین مہین سے بولا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے زین بھائی، ناراض کس بات پر؟ زبیر زین سے کہنے لگا، وہ دراصل ہم نے غلطی سے انہیں نکرانی سمجھ لیا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا بولا، نوشین کا دل کیا کسی چیز سے اس کا سر پھاڑ دے۔ آپ کی تو آنکھیں خراب ہیں تھوڑی سی، نوشین غصے سے بولی تھی۔ نہیں میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، وہ مسکراتا ہوا بولا تھا۔ بس کریں، آپ لڑنا مت شروع کریے گا اب پلیز، مہین ان کو شروع ہوتا ہوا دیکھ کر بولی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں مہین، اب کل یونی میں ملیں گے، نوشین کھانے سے فارغ ہو کر بولی تھی۔ اوکے ٹیک کیئر یو، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ نوشین مہین سے گلے مل کر جا چکی تھی۔ زین کی نظریں اس پر تھی، میں ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اوکے، زبیر مہین کو بتاتے ہوئے گھر سے باہر نکلا۔ مہین اپنے روم میں آئی تھی اور کل یونی جانے کے لیے اپنا بیگ ریڈی کرنے لگی، پھر وہ چینج کرتی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا تو زبیر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ابھی گئے ہیں، 15 منٹ ہی ہوئے ہیں انہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کال اٹھانے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بولیے۔ وہ تمہاری دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے اسی لیے فون کیا تھا، دوائی کھاؤ جا کے۔ جی کھا رہی ہوں۔ اور کوئی حکم؟ نہیں، باقی سب آ کر وہ اس کو تنگ کرتا ہوا بولا تھا۔ ہاں بس چپ رہی ہے آپ تو، وہ منہ بناتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا اللہ حافظ، ایک بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر کے سائڈ پر رکھا تھا۔ زبیر رات کے 8 بجے گھر میں آیا تھا اور کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا تھا۔ سامنے کی مہین موبائل پر مصروف تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، شاپر پکڑا ہوا سائڈ پر رکھا تھا اور مہین کے پاس پہنچا تھا۔ کھانا کھا لیا؟ جی کھا لیا۔ وہ زبیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اور دوائی؟ جی کھا لی۔ وہ پھر سے موبائل میں مصروف ہو چکی تھی۔ کبھی شور سے بھی پوچھ لیا کرو کھانے کا، کچھ خدمت کر لیا کرو، وہ تنزیہ انداز میں بولا۔ او سوری، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ اٹھ کر بولی تھی۔ ہاں لاؤ، بھوک لگی ہے۔ مہین کچن سے کھانا لے کر کمرے میں آئی تھی اور زبیر کو کھانا دے کر صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ زبیر کھانا کھانے کے بعد برتن بھجوا کر آیا تھا اور ڈور لاک کر کے شاپر اٹھایا تھا اور مہین کی طرف بڑھا تھا۔ یہ پہن کر آؤ، وہ مہین کے آگے شاپر کرتا ہوا کہنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ وہ شاپر کو دیکھ کر کہنے لگی۔ دیکھ لو خود ہی۔ اس نے شاپر سے ایک پیک نکالا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نائٹی؟ مہین کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ہاں نائٹی، 5 منٹ میں پہن کر آؤ۔ میں نہیں پہن سکتی یہ، وہ اسے گورتی ہوئی بولی۔ کیوں نہیں پہن سکتی؟ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ کیونکہ میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی۔ اپنے شوہر کے سامنے پہن رہی ہو، کسی اور کے سامنے تو نہیں۔ وہ اسے
زور دیتا ہوا بولا تھا۔ میں نہیں پہن سکتی زبیر پلیز، وہ اس کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ جاؤ یا میں خود پہناؤں تمہیں، پھر زیادہ شرم آئے گی، وہ اس کی دھمکی دیتا ہوا بولا تھا۔ زبیر پلیز، لگتا ہے مجھے خود ہی پہنانا پڑے گا، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ میں جا رہی ہوں پہننے، وہ کہتے ہوئی اندر بھاگ گئی اور پیچھے سے زبیر کا کہکا گونجا تھا۔ مہین واش روم میں آ کر نائٹی کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ ریڈ کلر کی نائٹی جس کے کندھوں پر صرف اسٹیپ تھے اور گھٹنوں تک تھی۔ مہین کو بہت شرم آ رہی تھی، وہ کافی دیر سے واش روم کھڑی تھی، باہر جانے کی اس کی اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تم خود باہر آنا پسند کرو گی یا میں لاک کھول کر خود ہی اندر آ جاؤں؟ باہر سے زبیر کی آواز آئی تھی، جس پر مہین کامتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتی باہر نکلی تھی۔ زبیر اس کے حسن کے احسار میں کھوتا چلا گیا تھا۔ اس کی نظریں اس کے سراپے پر اٹک چکی تھی۔ اس کا دھیان جسم لال کلر دمک رہا تھا اس کے، اور نازک سی سراہی دار گردن پر اس کی نظریں اٹک گئی تھی۔ وہ اپنے سینے کو بازوؤں سے چھپائے کھڑی تھی۔ جب زبیر اس کے قریب آیا تھا اور اسے کمر سے پکڑتا ہوا بیڈ پر لے گیا تھا اور اسے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا تھا، مہین کا دل باہر نکلنے کے لیے مچل رہا تھا۔ جانے کیوں زبیر آج ایسا کر رہا تھا۔ زبیر کی نظریں مہین کے سراپے پر تھی۔ وہ اپنی انگلی اس کے ہاتھ پر سے پھیرتا ہوا شولڈر تک لایا تھا اور اس کی نائٹی کے اسٹیپ پر پھیر رہا تھا۔ اب وہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اس کے کندھوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ زبیر کی گستاخیاں بڑھ رہی تھی۔ مہین کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل باہر نکلنے کے لیے دھڑک رہا تھا۔ زبیر نے اس کے کندھے سے ہونٹ ہٹائے تھے اور اب وہ اس کی سرائی دار گردن پر پہنچ چکا تھا، وہاں اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ مہین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے روکے۔ آج وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ زبیر اب اس کے ہونٹوں کے قریب آیا تھا اور اس کے ہونٹ کے تل کو انگلی سے چھوا تھا۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ہونٹ پر جھک رہا تھا۔ زبیر مہین اس کے اپنے ہونٹوں پر جھکتا دیکھ کر ہمت کر کے بولی تھی، جی زبیر کی جان۔ اس نے اس کے چہرے پر نظر ماری تھی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ مہین کو دیکھ کے بے قابو ہو چکا تھا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے جی بولو کیا۔ وہ مہین کی گھبراہٹ سمجھ چکا تھا اور وہ مہین سے شرارت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے وہ بھوک لگی ہے۔ مہین کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے جو منہ میں آیا بول دیا، وہ بھوک لگی، اب کیا کریں؟ وہ شرارت سے بولا اور پھر سے مہین کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ مہین نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا جو زبیر نے چوم لیا تھا۔ بھوک لگی ہے نا، کھانا چاہیے، وہ پھر سے بولی تھی۔ آپ نے تو کھانا کھایا تھا نا، پھر کیوں بھوک لگی ہے؟ اب لگ رہی ہے تو کیا بھوکی مر جاؤں؟ بولا نا کھانا چاہیے، مہین غصہ دے کے بولی تھی۔ اچھا منگواتا ہوں، وہ مسکراتا ہوا اٹھا تھا اور موبائل اٹھا کر محمد دین کو فون ملایا تھا۔ ہیلو جی سر بولیے۔ محمد دین کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ میرے روم میں۔ اچھا سر لاتا ہوں۔ زبیر نے فون سائڈ پر رکھا تھا اور مہین پر نظر ماری تھی جو اپنی بگڑی سانسیں درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں بھوک لگی ہے اور مجھے پیاس، وہ اس کے قریب ہوتا ہوا شرارت سے بولا۔ وہ اس طرح بولنے لگی تو پانی پی لینا، پیاس لگی ہے تو، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے تمہاری پیاس لگی ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ٹک 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 سر کھانا، محمد دین دروازہ بجاتے ہوئے بولا۔ زبیر نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر کھانا لیا تھا اور پھر سے بند کر دیا۔ اب مہین کے قریب پہنچ کر اس نے کھانا مہین کو دیا تھا۔ یہ لو کھانا کھا لو۔ مہین کھانے کو دیکھنے لگی کیونکہ اس کو تو بالکل بھوک نہیں تھی۔ کیا ہوا، دیکھتی ہی رہو گی یا کھاؤ گی بھی؟ جی کھا رہی ہوں۔ مہین کھانا کے چھوٹے چھوٹے نوالے کھا رہی تھی اور زبیر اسے دیکھ کر اپنی ہنسی دبانے بیٹھا تھا کیونکہ مہین کی شکل دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ اسے بالکل بھوک نہیں ہے، بس پیٹ بھر گیا۔ تھوڑا سا کھا کر بول رہی ہو پیٹ بھر گیا؟ ارے تمہیں تو بہت بھوک لگی تھی نا، پورا کھاؤ، شاباش۔ رات کو بھوکا نہیں سوتے، وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ مہین منہ بنائے پھر سے کھانا شروع
ہو چکی تھی۔ مشکل سے آدھے گھنٹے میں اس نے کھانا ختم کیا تو زبیر نے برتن بھجوائے تھے اور کچھ چاہیے وہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ وہ پانی چاہیے، وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ زبیر نے سائڈ ٹیبل سے اسے پانی دیا تھا اور کوئی بہانہ مجھے دور کرنے کا، وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ وہ میں بہانہ نہیں بنا رہی، وہ جیسے چوری پکڑی جانے پر گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تو پھر لیٹ جاؤ۔ وہ اسے بہت تنگ کر رہا تھا۔ آج مہین کی برداشت سے بہر ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رونا مت پلیز۔ وہ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آتے دیکھ کر جلدی سے بولا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس سے پہلے مہین ہچکیوں پر آتی زبیر اسے چپ کرا چکا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتی تو میں تمہیں نہیں چھوؤں گا، جتنا تنگ کرنا ہے کر لو اپنے شور کو۔ جس دن تم میری پناہوں میں آؤ گی اس دن میری شدتیں کیسے برداشت کرو گی؟ جب تک تمہارا دل راضی نہیں تب تک کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد میں نہیں چھوڑوں گا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ زبیر مہین کو چھوڑ کر بیڈ کی دوسری سائیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ مہین ابھی بھی ویسے ہی ساکت بیٹھی تھی، اس کے کانوں میں زبیر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ سو جاؤں؟ وہ مہین کو ساکت بیٹھا دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی آواز سے مہین ہوش میں آئی تھی۔ جی وہ فوراً لیٹی تھی اور جلدی سے کمفرٹر ڈالا تھا۔ زبیر اس کی اس ادا پر مسکرایا تھا۔ مہین کمفرٹر کے اندر ہو کے زبیر کی حرکتیں یاد کر رہی تھی۔ اب اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کافی دیر کے بعد وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ صبح مہین جلدی اٹھی تھی۔ صبح نماز کے بعد مہین بس لیٹ گئی تھی پر سوئی نہیں تھی کیونکہ آج اسے یونی جانا شروع کرنا تھا۔ مہین نہا کے آئی تھی اور اب شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بال بنا رہی تھی۔ جب زبیر کی آنکھ کھلی تو سامنے مہین کو بیٹھے پایا تھا جو تیار ہونے میں مگن تھی۔ مہین نے بال کھولے چھوڑ دیے تھے اور ہونٹوں پر ہلکا سا لپ لوز لگایا تھا۔ دوپٹہ شانوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا نا میں چھوڑ دیتا ہوں، بیٹھو، میں آیا تھوڑی دیر میں۔ کپڑے نکالو میرے لیے، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، وہ حکم دیتا ہوا واش روم چلا گیا۔ مہین اسے گورتی ہوئی کپڑے نکالنے لگی تھی۔ اس نے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کپڑے کیسے دے۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تھا۔ مہین نے اسے دیکھ کے منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ حد ہے چچورے پن کی، وہ دوسری طرف منہ کر کے بولی تھی۔ کیونکہ زبیر ٹاول میں لپٹا ہوا باہر نکلا تھا۔ کیا چچورا دکھایا میں نے؟ اب کپڑے نہیں دیے تم نے تو ایسے ہی آؤں گا نا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کپڑے لے کر واپس جا چکا تھا۔ زبیر چینج کر کے باہر آیا تھا اور بال بنانے لگا تھا۔ چلیں، وہ مہین کے پاس آ کر اس کے کان میں بولا تھا۔ جی چلیں۔ وہ نیچے منہ کر کے جانے لگی تھی، تبھی زبیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کیا تھا۔ بھاگ کیوں رہی ہو مجھ سے؟ وہ اس کے قریب کرتا ہوا بولا۔ ماما میں تو نہیں بھاگ رہی، وہ ادھر ادھر منہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ کل رات سے تم مجھ سے گھبرا شرما رہی ہو، جبکہ ابھی تو کچھ ایسا ویسا کیا بھی نہیں میں نے۔ جب کروں گا تو پتہ نہیں کیا کرو گی، وہ شرارت سے بولا تھا۔ تو مہین چہرہ اور جھکا گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اٹھا تو چلو، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ مہین بھی اس کے پیچھے تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور مہین اس کے برابر میں، اور گاڑی چلائی تھی اس نے۔ اس کی یونی کے بہر پہنچ کر زبیر نے گاڑی روکی تھی۔ جب تک ڈرائیور نہیں آئے تم ادھر ہی رکو گی، کسی کے ساتھ نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ وہ گاڑی سے اترتی مہین کو کہنے لگا تھا۔ جب مہین مکمل چلی گئی تو وہ واپس گھر کی طرف گیا تھا۔ یونی کے اندر ہی اسے نوشین نظر آئی تھی تو وہ اس کے پاس گئی تھی۔ السلام علیکم، وہ نوشین کے پاس آ کر بولی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، طبیعت کیسی ہے اب؟ اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ زبیر چھوڑ کے گیا ہے۔ اچھا چلو کلاس لیتے ہیں پھر بات کریں گے۔ پھر دونوں اندر کی طرف چلی گئی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آپ کے پیار اور محبت اور بار بار کومنٹس کرنے کی وجہ سے آج ہم 3 ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہے ہیں ایک ساتھ، کیونکہ اکثر ناظرین کا یہ مطالبہ تھا کہ ایپیسوڈ آپ کا بہت شارٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں
کہ آپ کتنے کمنٹ کرتے ہیں اور آپ ہماری ویڈیو کو کتنا شیئر اور لائک کرتے ہیں۔ دوستو آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، کیونکہ یہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس کے اندر۔ آپ نے دیکھا وہ مہین جو جس طرح زبیر تک پہنچی اور پھر کس طرح اس نے محبت کی، کیسا ہوا آخر میں یہی مہین آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے تصورات اور اس کی حرکات سکنات اب بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس ناول سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کبھی کبھی کسی سے وقتی نفرت کرتا ہے، لیکن یہ نفرت جو ہے یہ ایک وقت تک ہوتی ہے، اس کے بعد یہ نفرت جو ہے انسان کے بس میں ہوتی ہے کہ وہ اگلے کی نفرت کو محبت میں تبدیل کر لے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔